السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میں اپنے ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں لنچ ٹائم سے، اور یہاں پر میں لنچ ریڈی کر رہی ہوں۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا میں ہی کیوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا تو انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں بیمار کیوں ہو گیا ہوں، یا میرے ہی حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے ڈیورس کیوں ہو گئی ہے، میرا ہی دوست مجھے چیٹ کیوں کر رہا ہے، میرا شوہر مجھے چیٹ کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو ہم یہ اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگ تو اس چیز کو فیس نہیں کر رہے ہیں، وہ تو سب اپنی لائف میں خوش ہیں، ہیپی ہیں۔ تو یہ سب صرف ہماری ایک سوچ ہوتی ہے جو چیزوں کو الجھا دیتی ہے اور خود ہمیں بھی پریشان رکھتی ہے۔ ہم بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور باقی کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری سوچ، نیگیٹو تھاٹس، اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خیالات جو ہمیں بار بار تنگ کرتے ہیں یہ خود بخود ہماری سوچ میں آ جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں کا دیکھو ہمیں بہت حد تک خود ہم کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول، کوئی دوسرا آ کر نہیں کرے گا، ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہمیں یہ سب کیسے کرنا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہمیں خود اپنی سوچ، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، جاب، بزنس، ہر چیز ہے اور وہ خوش ہے، یہ تو آپ صرف اس کو ایسے ایک ویو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوش ہے، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ میں ہے، جو اس کے لائف میں چل رہا ہے، وہ جو فیس کر رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ۔ وہ خوش ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ صرف ایک بظاہر گھر، گاڑی، بنگلہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ خوش ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی ایسی پریشانی ہو، کچھ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی کتنی کوششیں ہیں، کتنی ایفرٹ ہے، اس نے کتنا اس کے لیے ٹائم لگایا ہے، کتنا وقت لگا ہے اس کو یہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ تو ہم نہیں جانتے نا۔ تو دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر، دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو زندگی میں سب کچھ مل گیا اور یہ بہت خوش ہے اور مجھے نہیں ملا، میں ہی اسی طرح رہ گیا ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں اور وہ پھر ظاہر ہے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ دیکھو آج حالات برے ہیں، آج میں بیمار ہوں، آج میں مشکل میں ہوں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں شفا یاب بھی ہو جاؤں گا، میرا بزنس چل پڑے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، سب مشکلات حل ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ امید رکھنی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے، انسانوں سے بالکل بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ انسان کوئی آئے گا ایسا بندہ جو مجھے ان مشکلات سے نکال دے، کوئی میری ہیلپ کر دے، کوئی میری مدد کر دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا۔ ایک صرف واحد اللہ ہے جو ہماری سنتا بھی ہے اور وہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھیں، بجائے آپ اس کو اپنے اوپر سوچنے لگ جائیں کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے ساتھ تو اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ نہیں، حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، جیلس نہ ہوں، بلکہ خوش ہوں اور اس کو دعا دے دیں کہ اے اللہ کہ اس کو اسی طرح خوش رکھ، اور اسی طرح میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کر۔ اپنے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سے بار بار دعا کرتے رہیں۔ اور اللہ پاک تو دیکھو کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے نا امید نہ ہو اور اللہ سے ہی امید رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں، اپنا آپ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے کہاں غلطیاں کی، کہاں آپ نے غلط فیصلے کیے،
کہاں پر آپ کی سکلز نہیں ہیں آپ کے اندر، آپ اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے، اس جاب کے لیے آپ پرفیکٹ نہیں ہو، سوٹیبل نہیں ہو۔ اپنی اگر تعلیم کم ہے تو تعلیم کو بڑھائیں، ایجوکیشن کو، اور پھر دوسرا اپنے اندر سکلز پیدا کریں، اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ بھی کسی اچھی جگہ جاب کر سکیں، آپ بھی اچھا بزنس چلا سکیں۔ اپنے اندر بھی تو صلاحیتیں پیدا کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ پر بس ترس کھائیں اور دوسروں کو حسرت سے دیکھتے رہیں اور بس اسی چیز میں مبتلا رہیں۔ دوسرا، اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا دینے والے ہیں اور وہ انشاءاللہ شفا دیتے بھی ہیں سب کو۔ اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو خدا نہ خواستہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور اب میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گا۔ پازیٹیو اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ دیکھیں کچھ بھی برا نہیں ہوتا، سب اچھا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، پازیٹیو ہو رہا ہے، اس کو بھی تو دیکھیں۔ صرف نیگیٹو چیزوں پہ نظر رکھنے سے تو پھر انسان پریشان ہی ہوتا ہے نا، یہی سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، میں ہی بس خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان کہ میں ہی ایسا ہوں، میرے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو صرف مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور دوسروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو بہت لکی ہے، بھئی لکی ہے وہ بھی، لیکن آپ بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور آپ کو بھی۔ تو اللہ تو ناانصافی نہیں کرتا نا، وہ تو اتنا بڑا منصف ہے، اس سے تو بڑا کوئی منصف ہے ہی نہیں۔ اللہ سے امید رکھیں اور اپنے آپ پہ ترس کھانا بند کر دیں کہ اب میں تو اتنا وہ ہو گیا ہوں اور یہ ہو گیا ہوں۔ ان خیالات سے نکلیں، تب ہی آپ کچھ کر پائیں گے لائف میں۔ اور اگر دیکھیں ڈیورس ہو جاتی ہے کسی میری بہن کو، اللہ نہ کرے، تو وہ پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، میرے شوہر نے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں واقعی بہت بڑا ایک ظاہر ہے مسئلہ ہے، نقصان ہو جاتا ہے، فیملی ٹوٹ جانا۔ لیکن دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے پرفیکٹ نہ ہو، آگے چل کے مسئلے مسائل ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی لائف سے نکال دیا ہو، وہ سوٹیبل نہ ہو آپ کے لیے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے اور ہر وقت کی ظاہر ہے ڈپریشن، ٹینشن سے یہ بہتر ہے نا کہ آپ ایک دوسرے سے عزت سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے نا کہ آپ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور نہیں آپس میں نبھا ہوتا تو ڈیورس لے کر الگ ہو سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آگے آپ کی لائف میں کوئی اس سے بہتر شخص ہو، کوئی اچھا شخص ہو جو آپ کی ساری ہی غم اور مایوسیاں اور سب پریشانیاں ختم کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ہی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بھی بچہ دیا ہے، فلاں کو بھی دیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے اور وہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم انسان تھوڑا صبر نہیں کرتے، تھوڑا ہمیں جلدی لگی رہتی ہے کہ ہمیں یہ بھی ابھی مل جائے، وہ بھی ابھی مل جائے۔ دیکھیں کچھ چیزیں انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں اپنی خواہشات کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہوں گی۔ میری یہ بھی خواہش ہے، آپ لکھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ دیکھیں ساری خواہشیں اس دنیا میں ہی پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، سب خواہشیں پوری ہوں گی جنت میں ہوں گی۔ کچھ خواہشیں اس دنیا میں پوری ہو جائیں گی، لیکن زیادہ تر ہماری ہر خواہش، ہر دعا جو ہم نے مانگی ہوئی ہے وہ کبھی رد نہیں جاتی، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور آگے وہ ہمیں ایک انعام کی صورت میں ملیں گی۔
جنت کے لیے بھی تو کچھ رکھنا چاہیے نا، کہ ہمیں جنت میں یہ خواہشیں ہماری ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں ہماری یہ خواہشیں پوری کرے گا۔ ہر چیز ہم دنیا میں ہی مانگ لیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر خواہش پوری کرے گا، کچھ یہاں دنیا میں پوری ہو جائیں گی، کچھ اللہ تعالی ہماری خواہشیں جنت میں پوری کرے گا۔ ہمیں دونوں جگہوں کا اچھا، دونوں زندگیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جگہوں کی زندگی کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری یہ دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت کی دنیا بھی اچھی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے لائف۔ وہ ایک دعا ہے نا، ربنا آتینا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا یہی تھا آج کا ولاگ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے گا اچھے، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔